السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ باب الافعال میں مصنف افعال کے اقسام، ان کے اعراب اور بنا کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور پھر مضارع کے متعلق الگ تفصیل اسی باب کے اندر لاتے ہیں، کیونکہ مضارع جو ہوتا ہے افعال کے 3 اقساموں میں وہی معرب ہوتا ہے، باقی جو ماضی اور امر ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، جن کی بنا کی تفصیل ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر مصنف مضارع کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ مضارع کسے کہتے ہیں۔ مضارع میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے جب تک کہ اس پہ کوئی ناصب یا جازم داخل نہ ہو۔ جو ہی مصنف نے کہا کہ جب تک مضارع پہ کوئی جازم یا ناصب نہ داخل ہو تب تک وہ مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد مصنف نے مناسب جانا ان عوامل کا ذکر کرنا جس سے فعل مضارع منصوب یا مجرور بنتا ہے، منصوب یا مجزوم بنتا ہے۔ اس میں ہم نے کل دیکھا کہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو نواسب ہے وہ 10 ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اصل میں نواسب جو ہیں وہ 4 ہی ہوتے ہیں، اور باقی 6 جو ہوتے ہیں ان میں ان اصل میں مضمر ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، وہی فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس میں ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ جو متفق علیہ نواسب ہیں ان، لن، کئی اور اذن، اس کے متعلق ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا قسم ہے، ان جو 10 مصنف یہاں پہ عوامل ذکر کرتے ہیں ان میں سے جو باقی 6 ہیں ان، لن، کئی اور اذن کے بغیر، ان کے متعلق شارح بیان کرتے ہیں ما ينصب به بعد ان مضمرۃ وجوبا، کہ جو باقی 6 جو ہوتے ہیں ان سے فعل مضارع منصوب بنایا جاتا ہے، لیکن ان مضمرہ کے ساتھ، یعنی ان میں ان مضمر ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، جس ان کی وجہ سے فعل مضارع پھر منصوب بنتا ہے، جس میں سے پہلا قسم ہے لام الجحود۔ لام الجحود جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے یہ فعل مضارع کو بناتا ہے منصوب ان مضمرہ سے، یعنی اسلام کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے جس سے فعل مضارع منصوب بنتا ہے۔ لام الجحود کسے کہتے ہیں؟ جحود اصل میں لغت میں کہتے ہیں انکار کو، جہاد بمعنی انکر، انکار کرنا، مگر یہ خالی اصطلاح ہے۔ یہاں پر جحود سے یہاں پہ مراد انکار نہیں ہے، جحود سے یہاں پہ مراد ہے نفی، یعنی یہ ایسا لام ہوتا ہے جو کانا یا کانا سے جو متصرف مضارع یا مصدر آتے ہیں اس کے بعد یہ لام آتا ہے جس سے فعل مضارع کی نفی ہوتی ہے۔ یعنی ہم پہلے کانا لاتے ہیں، کانا جو فعل ہے فعل ناقص وہ لاتے ہیں، چاہے کانا ہو یا یکون ہو یا کون ہو، اور وہ نفی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے جس فعل مضارع پہ یہ لام ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس فعل مضارع کو نفی کی جا رہی ہے۔ مثلا ہم مثال لکھ دیں گے ما کان زید لیقوم یا ما کان محمد لیقوم۔ دیکھیے یہاں پہ پہلے کانا ہے اور کانا سے پہلے نفی ہے ما سے، ما کان یعنی محمد نہیں اٹھا یا زید نہیں اٹھا۔ یہاں پہ جو یہ ما کان محمد لیقوم، یہاں پر جو یقوم ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوا، یہ لام جو لام دلالت کرتا ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہیں یہ منفی ہے، یہاں پہ اس کی نفی کی جاتی ہے، یہاں پہ اس کے نفی کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء میں کہتے ہیں ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر مرتد ہوئے، اس کے بعد کفر میں زیادتی ان کی ہو گئی، لم یکن اللہ لیغفر لهم، دیکھیے لم یکن اللہ لیغفر، کان یکون، یکون پر داخل ہوا لم بن گیا لم یکن نفی کی حالت میں، اس کے بعد اللہ اس کا اسم کانا ہے، لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا یہ سارا اس کی خبر ہے۔ دیکھیے یغفر پہ جو یہ لام داخل ہوا یہ لام الجحود ہے، یعنی وہ لام جو فعل مضارع کو نفی کرتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے کانا یا یکون ہونا چاہیے جس پر جس کی نفی کی گئی ہو، چاہے پھر وہ کسی بھی
حرف نفی کے ساتھ نفی کی جائے، جیسے یہاں پہ لم سے نفی کی گئی یکن کی، اور اس کے بعد یغفر پہ لام داخل ہوا، جس لام نے اس فعل مضارع کو منصوب بنایا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اس لیے جو یہ فعل ہیں یہاں پہ جو ہم نے مثالیں جو دی، لیقوم، لیغفر، یہ دونوں فعل مضارع ہیں، منصوب ہیں مگر ڈائریکٹ لام سے نہیں، اسلام الجہود سے نہیں. ہم کہیں گے منصوب بان، یہ ان سے منصوب ہے مضمرہ، جو مضمرہ ہڈن ہے وجوباً، یعنی لام کے بعد یہ وجوباً مضمر رکھا جاتا ہے، یعنی واجباً، یعنی یہ شرعی وجوب نہیں ہے، یہ نحوی وجوب ہے، یعنی ضروری طور پر یہ لام کے بعد ان مضمر رکھا جاتا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے لام الجہود کے بعد، اس لیے وہ علامت نصبہ الفتح الظاہرہ. ان دونوں فعل میں جو نصب کی علامت ہے وہ ہے فتح ظاہرہ. لیغفر، لیقوم، یہ تھا ان 6 میں سے پہلا، جس میں لام کے بعد، لام الجہود کے بعد ان مضمر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. دوسرا جو حرف ہے وہ ہے حتی. حتی اس کو حرف غایہ و تعلیل کہتے ہیں، حرف غایہ و تعلیل، یعنی یہ غایت پر، کسی انتہا پر اور تعلیل پر دلالت کرتا ہے، یعنی علت پر، سبب پر، ریزن پر دلالت کرتا ہے. اس لیے وتكون للغایة اذا كان ما قبلها ينتهي عند حصول ما بعدها، یعنی یہ حتی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جو حتی سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ غایت ہے، انتہا ہے اس کی، یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے تب عند حصول ما بعد ہے، جو حتی کے بعد جو معنی بیان کیا جاتا ہے جب وہ حاصل ہوتا ہے، جب وہ حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ کبھی غایت پر دلالت کرتا ہے اور کبھی تعلیل پر، کبھی ریزن پر دلالت کرتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دی سیاق. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یونس میں بیان کرتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اتباع کرو اس کی جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی انتہا کب ہوگی؟ حتی یحکم اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنائے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ سنانے والا ہے. یہاں پہ جو حتی ہے یہ غایت پر دلالت کرتا ہے. تعلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ریزن بیان کرنے میں بھی. یہ کب ہوتا ہے؟ اذا كان ما قبلها علة لحصول ما بعدها، جب حتی سے جو پہلے ہوگا وہ سبب ہوگا اس کا جو حتی کے بعد ہوگا. مثلا اسلم حتی تدخل الجنہ، اسلم حتی تدخل الجنہ، یعنی تم مسلمان بنو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اسلام لانا. یہاں پہ ہم اس کی غایت کی معنی میں نہیں لا سکتے، ہم نہیں کہیں گے اسلم یعنی تب تک مسلمان بنو جب تک تم جنت میں داخل ہو، یعنی یہ اس کا میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کا میننگ ہے کہ تم مسلم بنو تاکہ تمہیں سبب بنے، ریزن بنے جنت میں داخل ہونے کا. اس لیے ہم اس کا ایسے معنی کر سکتے اسلم لتدخل الجنہ، اسلم حتی تدخل الجنہ بمعنی اسلم لتدخل الجنہ. اچھا، اس کی نصب کی مثال جیسے اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یعنی جب سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بشرا بنایا اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کرنے سے نہیں ہلیں گے تب تک، یعنی ہم ڈٹے رہیں گے اس کی عبادت پر جب تک ہمارے پاس موسیٰ نہ لوٹے. حتی یرجع، دیکھیے یہاں پہ یرجع جو یہ قرآن کی آیت ہے یہاں پہ یہ منصوب ہے حتی سے، مگر حتی سے ڈائریکٹ نہیں، حتی میں ان مضمر ہے، حتی میں ان ہڈن ہے، جس سے یہ یرجع منصوب بنا. اس لیے ہم حتی یرجع اس کے اعراب میں کہیں گے حتی حرف غایت و تعلیل و جر، کہ یہ جو حتی ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، یہ کبھی حرف جر بھی ہوتا ہے، یہ کبھی حرف غایہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی حرف تعلیل بھی ہوتا ہے، جس میں ہم 2 میننگ دیکھ چکے ہیں. مبنی علی السکون، اور یہ مبنی سکون پر ہے، حتی مبنی علی السکون، سکون پر مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے. لا محل له من الاعراب، اس کے لیے اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے. یرجع یہ اس کا فعل مضارع ہے، منصوب بان مضمرہ، یہ منصوب ہے مگر ڈائریکٹ حتی سے نہیں،
ان مزمر جو مزمر ہڈن ان ہے وجوباً وجوبی طور پر کس میں بعد حتی حتی کے بعد وہ علامت نصبی الفتح الظاہرہ اور اس میں جو فتح کی علامت ہے نصب کی جو علامت ہے وہ ہے ظاہر فتح یعنی یرجع جو فتح میں سیدھی دکھائی دیتی ہے. اچھا تیسرا جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے الجواب بالفاء والواو و او یعنی جب فعل مضارع پہ یہ فا یا واو یا او داخل ہوگا ایز اے جواب کے لیے. مثلا اس کا میننگ کیا ہے؟ جو فا اور واو اور او اس سے یہاں پہ خاص ایک میننگ مراد ہے. فا سے یہاں پہ مراد ہے فا السببیہ. فا سے یہاں پہ مراد ہے فا السببیہ. فا السببیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی التی یکون یا تکون مع قبلها سببا فی حصول ما بعدها یعنی یہ ایسا فا ہوتا ہے جو سبب ہوتا ہے اس چیز کے حاصل ہونے میں التی یکون ما قبلها یعنی جو فا سببیہ سے پہلے جو معنی ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے اس چیز کے حصول کا جو اس فا کے بعد ہوتا ہے. جیسے کہ ہم مثال سے سمجھیں گے. مثلا میں کہوں گا زرنی فاکرمک. زرنی فاکرمک زار یزور الزر یعنی visit me so that I will honor you. میں آپ کا اکرام کروں گا آپ کی مہمان نوازی کروں گا. یعنی زیارت جو ہے فا سے پہلے جو زرنی ہے یعنی زیارت جو ہے یہ سبب ہے کس کا؟ میرے اکرام کرنے کے. یعنی تم میری زیارت کرو میں آپ کا اکرام کروں گا. اس لیے فا جو ہے یہاں پہ یہ فا سببیہ ہے اور فا سببیہ میں ان مضمر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. واو سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ واو سے یہاں پہ مراد واو عطف نہیں ہے کیونکہ واو کی مختلف میننگ ہوتے ہیں. واو استناف ہوتا ہے واو عطف ہوتا ہے اس طرح واو معیہ ہوتا ہے. یہاں پہ واو سے وہی مراد ہے واو المعیہ. واو المعیہ سے کیا مقصود ہے؟ واو المعیہ اس واو کو کہتے ہیں ہی التی تفید مصاحبۃ ما قبلها لما بعدها. هي التي تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها بمعنى أنهما يحصلان معا في زمن واحد يجمعهما. یعنی یہ ایسا واو ہوتا ہے جو ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو اس واو سے پہلے ہوتا ہے وہ اس کی صحبت میں ہوتا ہے جو اس واو کے بعد میں ہوتا ہے. یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ دونوں چیزیں واو سے پہلے جو میننگ ہوتا ہے اور واو سے بعد جو میننگ ہوتا ہے یہ دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی زمانے میں واو کا ہوتے ہیں. اس لیے اس واو کو پھر مع سے ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ واو اس لیے اس کو کہتی ہے واو المعیہ یعنی واو الصحبہ معیہ. یہ مع کے میننگ میں ہوتا ہے. اچھا ان کے شروط ہوتے ہیں فعل مضارع کے منصوب بنانے میں اور وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک یعنی وہ شروط دو قسموں کے ہوتے ہیں. شروط ترجع الی المعنی وہ شروط جو معنی کی طرف لوٹتے ہیں وہ دو شرطیں ہوتی ہیں. پہلی شرط کہ یہ جو فا ہے یعنی فا کی متعلق ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت فا جو ہے یہ فا سببیہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. دوسری شرط جو ہے کہ جو واو ہو یہ واو المعیہ ہونا چاہیے یعنی مع کے میننگ میں واو المعیہ ہونا چاہیے واو العطف نہیں ہونا چاہیے. دوسری شرط جو ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے وہ یہ ہے کہ جو واو اور فا ہے اس سے پہلے یا تو نفی ہونا چاہیے یا طلب ہونا چاہیے. یعنی یا تو نفی ہونا چاہیے یا تو طلب ہونا چاہیے. طلب سے کیا مراد ہے؟ طلب سے اصل میں مراد ہے فعل امر یا نہیں فعل امر یا نہیں. ایک تو وہ نفی الگ چیز ہے نیگیشن. دوسرا ہوا نہیں منع کرنا اور امر. یہ مثال سے سمجھائے گا کہ واو یہ جو واو یا فا ہے اس سے پہلے امر ہونا چاہیے طلب ہونا چاہیے تب یہ فا اپنا کام کرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہم ایک مثال دیں گے. ہم کہیں گے بروا آباءکم فیبرکم ابناؤکم. بروا آباءکم فیبرکم ابناؤکم کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو بر کا معاملہ کرو فیبرکم ابناؤکم اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بر کا معاملہ کریں گے حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. دیکھیے برو یہ فعل امر ہے یہ امر پر دلالت کرتے ہیں. برو ابناؤکم یعنی تم سب لوگ اپنے والدین کا اکرام کرو حسن سلوک ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو بر الوالدین کرو. اچھا یہ جو امر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فا آیا. فا سببی ہے جو داخل ہوا فعل مضارع پر. اور یہ جو فعل مضارع فیبرکم اس سے پہلے امر آیا. سو اس میں ساری شرطیں پائی جاتی ہے. نمبر ایک فا یہ فا سببیہ ہے.
नंबर 2 इस फाए सबबिया से पहले अम्र है, जो इसकी 2 अहम शर्तें हैं। ये दोनों शर्तें जब पाएगी, हमने कहा फयबर्रकुम, हमने नहीं कहा फयबुर्रुकुम, हमने कहा फयबर्रकुम, यानी हमने यबर्रा बर्रा यबर्रु यबर्रा हमने इसको मंसूब बनाया। इसी तरह वाउल मइया की मिसाल हम कहेंगे मसलन अय्युहस सदीक, ए मेरे दोस्त, इगफिर हफ़ती व अगफिर हफ़तक लितदूम सदाकतुना, तुम मेरी गलती माफ करो, उसके साथ साथ मैं आपकी भी गलती माफ करूंगा। लितदूम सदाकतुना, ताकि हमारी दोस्ती कायम रहे। देखिए इगफिर ये अमर है, इगफिर हफ़त यानी मेरी गलती माफ करो, मेरी मिस्टेक माफ करो, ये अमर है। इसके बाद ये वाव आया, ये वाउल मइया है, इसलिए हमने इसको कहा फिर अगफिर, हमने नहीं कहा अगफिरु, हमने कहा व अगफिर। इसलिए जो फाए सबबिया से पहले या वाउल मइया से पहले अमर आएगा या नहीं आएगा या किसी और किस्म का तलब आएगा, जो लगभग 8 किस्म के होते हैं। एक तो अमर होता है, नहीं होता है, दुआ होता है, सवाल होता है, अर्ज होता है, इसी तरह तरज्जी होती है, नफी होती है। ये सब जब फा या वाउल मइया से पहले आएंगे, उसके बाद जो फा और वाव के बाद जो फेल मुजारे होगा, हम उसको मंसूब बनाएंगे। मसलन दुआ की मिसाल फाए सबबिया में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तुब अलैया, अल्लाहुम्मा तुब अलैया यानी या अल्लाह तुब अलैया, या अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दीजिए, मुझ पर रुजू करे रहम के साथ, रहमत के साथ मुझ पर रुजू करे, मुझे तौबा की तौफीक दे, फ़अतूबा ताकि मैं तौबा करूं। देखिए दुआ के बाद फा सबबिया आया, उसके बाद अतूब आया, इसलिए हमने इसको बनाया फ़अतूबा न कि फ़अतूबु, क्योंकि दुआ पहले हमने दुआ का सेंटेंस लाया, उसके बाद फाए सबबिया लाया, फिर फेल मुजारे लाया, जो फेल मुजारे इस फा में जो अन मुजमरा है वो इससे मंसूब बना। इसी तरह अर्द, ये भी तलब का एक किस्म होता है। अर्द किसे कहते हैं? वो तलब बिरिफ्किन वलीन, यानी किसी चीज को नरमी के साथ, काइंडनेस के साथ तलब करना। मसलन अरब जब किसी को किसी चीज का नरमी के साथ तलब करते हैं, वो लफ्ज करते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अला, वो कहते हैं अला तजूरुना व नुक्रिमका, अला तजूरुना व नुक्रिमका, यानी प्लीज विजिट अस सो दैट वी विल ऑनर यू, वी विल टेक यू एज अ गेस्ट। देखिए अला तजूरुना यानी ये अर्ज है, ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, अर्ज है, रिफ की नरमी के साथ तलब की, अला तजूरुना यानी प्लीज विजिट अस। उसके बाद वाव मइया आया व नुक्रिमा का, इसलिए हमने नुक्रिमा का, वाव मइया में जो अन मुजमरा है उसने नुक्रिमा को बनाया मंसूब, क्योंकि वो फेले मुजारे हैं। इसी तरह तलब का एक और किस्म होता है जिसे कहते हैं अत्तहदीद। अत्तहदीद ये निकला है हज से, हज मतलब हुआ प्रोवोक, टू प्रोवोक, टू गो, टू इंसाइट। यहाँ से मुराद है तलबुन बिशिद्दा, एक तो हुआ तलबुन बिरिफ्क, किसी चीज को नरमी के साथ तलब करना, उसे अर्ज कहते हैं। दूसरा होता है अत्तहदीद, वो होता है हुआ तलबुन बिशिद्दा व हस, यानी शिद्दत के साथ किसी चीज को तलब करना, शिद्दत के साथ किसी चीज को तलब करना। मसलन हम कहेंगे जब कोई चीज तलब की जाती है शिद्दत के साथ, उसके लिए अरब इस्तेमाल करते हैं हल्ला। मसलन हल्ला अद्दैत वाजिबका व यशकुरका मुअल्लिमुक, यानी तुम क्यों नहीं अपना वाजिब अदा करते, यानी तर्जुमा किसी भी तरीके से करते हैं, मगर हल्ला जो है यहाँ पर हद है, यानी तलबुन बिशिद्दा, किसी चीज को शिद्दत के साथ तलब करना, यानी तुम क्यों नहीं अपना वाजिब या अपना होमवर्क मुकम्मल करते, या जो उसने तुम्हें ड्यूटी दी है वो मुकम्मल करते हो, उसे पूरा करते हो। व यशकुरका मुअल्लिमुका, उसके साथ साथ जो तुम्हारा मुअल्लिम होगा, जब तुम वो चीज करोगे वो तुम्हारा शुक्र करेगा। देखिए इससे पहले तहदीद है, हल्ला अद्दैत वाजिब का, ये तहदीद पर दलालत करता है, यानी तलबुन बिशिद्दा। उसके बाद वाव मइया आया, उसके बाद यशकुरा का आया। इस वाव मइया में अन मुजमरा है, उसने यशकुरु को यशकुरा में तब्दील किया, उसको मंसूब बनाया। इसी तरह तलब की एक और किस्म होती है, उसे कहते हैं अत्तमन्नी। अत्तमन्नी, अत्तमन्नी का मतलब होता है इरादतु शैइन मुस्तहील हुदूस, यानी किसी ऐसी चीज की तमन्ना, किसी ऐसी चीज का इरादा करना जिसका वाका मतलब मुश्किल हो,
جیسے شاعر کا وہ مشہور شعر ہے لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل بی شیب او کما قال ذلك الشاعر. یعنی لیت الشباب یعود یوما، یعنی کاش کی جوانی واپس لوٹتی کسی دن، اسے کہتے ہیں تمنی. جیسے لیتک قریب منی فازورک، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحیل ہونا چاہیے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارادۃ شیء بعید الوقوع، یعنی کوئی ایسی چیز جس کا واقع ہونا بعید ہو، اسے بھی ہم تمنی کہہ سکتے ہیں. لیتک قریب جیسی یہ مثال ہے، اس کو ہم بعید الوقوع کی مثال کہہ سکتے ہیں. لیتک قریب، کاش کہ تم قریب ہوتے. دیکھیے یہ تمنی پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فا سببی ہے، اس کے بعد ہے ازور. مگر جو ہی فا سببیہ سے پہلے تمنی آیا، اس کے بعد فا آیا، اس کے بعد فعل مضارع آیا، اس فا میں جو عن مضمرہ ہے، اس نے ازورا کو ازورا بنایا، منصوب بنایا. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں بیان کرتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا، یعنی کاش کہ تم دیکھتے کہ جب وہ جہنم پہ کھڑے کیے جائیں، فقالوا، اس کے بعد وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کہ ہم واپس لوٹائے جاتے. دیکھیے تمنی ہے، ارادۃ شیء بعید الوقوع یا مستحیل الوقوع. یہاں پہ یہ پتا یہ مستحیل الوقوع ہے، یعنی وہ واپس دنیا میں نہیں، واپس کفار واپس میں دنیا میں واپس نہیں لوٹائے جائیں گے. یا لیتنا نرد، کاش کہ ہم لوٹائے جاتے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم دیکھیے ولا نکذب، دیکھیے ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ونکون من المؤمنین. دیکھیے واو یہاں پر دو فعل مضارع پر داخل ہوا، ولا نکذب اور ونکون، یہ دونوں یہاں پر نکذب نکون، یہ واو المعیہ سے بنے منصوب. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تمنی کا صیغہ ہے، یعنی یا لیتنا نرد، اس لیے اس نے واو معیہ میں جو عن مضمرہ ہے اس نے اس کو منصوب بنایا. ساتویں قسم کا جو طلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الترجی. الترجی، الترجی کا مطلب ہوتا ہے ارادۃ شیء ممکن الحدوث، یعنی کسی ایسی چیز کا امید کرنا، کسی ایسی چیز کا ارادہ کرنا کہ جس کا واقع ہونا ممکن ہو. مثلا ہم کہیں گے لعل اللہ یشفینی وازورک، کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے گا. دیکھیے امید ترجی پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد واو المعیہ ہے، اس کے بعد ازورک، اس لیے واو المعیہ میں جو عن مضمرہ ہے اس نے اس کو منصوب بنایا. آٹھویں قسم کا جو طلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے النفی. النفی یعنی نگیشن. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے نار جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ہی ان کو پوری طور پر موت دی جائے گی تاکہ وہ مرے. دیکھیے لا یقضى علیہم فیموتوا، لا یقضى یہ نفی ہے، یعنی نفی کی جاتی ہے، یعنی ان کو پوری طرح کی موت نہیں عطا کی نہیں کی جائے گی. فیموتوا تاکہ وہ پھر مر جائے. اس لیے لا یقضى یہ لا نافیہ ہے، یقضى پہ داخل ہوا. اس نفی کے بعد کیا آیا؟ فیموتوا، اصل میں تھا یموتون، مگر جو ہی فا سببیہ داخل ہوا یہ بن گیا یموتو، یہ منصوب بن گیا حذف نون سے، کیونکہ اس سے پہلے نفی کا صیغہ ہے. اسی طرح ولا یخفف عنہم من عذابها، یہ پھر الگ ہے، مستقل ہے. سو جو واو معیہ ہے اور فا سببیہ ہیں، ان کی یہی شرط ہے کہ ایک تو یہ واو معیہ کے میننگ میں ہونا چاہیے اور فا سببیہ کے میننگ میں ہونا چاہیے. دوسری یہ چیز ہے کہ واو سببی، واو معیہ اور فا سببیہ کے پہلے طلب ہونا چاہیے، جس کی 8 قسمیں ہم نے بیان کی، نفی، تحضیض، اسی طرح دعا، امر، عرض، التمنی، الترجی، النفی. جب یہ چیزیں واو معیہ یا فا سببی سے پہلے ہوگی، اس واو معیہ اور فا سببیہ کے بعد جو فعل مضارع ہوگا ہم اس کو منصوب بنائیں گے. اس کے بعد جو او ہے، او کس میننگ میں ہونا چاہیے؟ او یہاں پہ، او سے یہاں پہ مراد ہے وہ او جو دو میننگ میں آتا ہے، یا تو بمعنی الا یا بمعنی حتی، یا بمعنی الا یا بمعنی حتی. وہ پھر سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ بمعنی الا ہے یا بمعنی حتی ہے.
मसलन हम कहेंगे लअक्तुलन्नल काफिरा औ युस्लिम, इंशाअल्लाह, लअक्तुलन्नल काफिरा औ युस्लिम। यहाँ पे मुराद है लअक्तुलन्नल काफिरा इल्ला अन युस्लिम, यानी मैं काफिर को कत्ल करूंगा इल्ला कि वो मुसलमान बन जाए, तब फिर उसको छोड़ दूंगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, और कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। इसलिए यहाँ पे जो ये है, ये यहाँ पे इल्ला के मीनिंग में है, या कभी ये हत्ता के मीनिंग में भी होता है, या उसको हम कहेंगे इला अन, इला के भी मीनिंग में होता है। सो जो फा है, फा सबविया है, और वाव है और आव है, ये भी फेल मुजारे को मंसूब बनाते हैं, मगर इनमें अन मुजमर होता है, वही फेल मुजारे को मंसूब बनाते हैं। उसके बाद मुसन्निफ जवाजिम का जिक्र करते हैं, बयान करते हैं वल जवाजिमु समानियता अशरा, वल जवाजिमु समानियता अशरा, कि जो जवाजिम हैं वो 18 है। 18 ऐसे हुरूफ है या अस्मा हैं जो फेल मुजारे को मजूम बनाते हैं। वल जवाजिम समानियता अशरा वहिया लम लम्मा अलम्मा अलम अलम्मा लामुल अम्र वद्दुआ इला आखिरिही। लास्ट में कहते हैं व इदा फी शेर खास, यानी इदा जो है वो खास है शेर के साथ, यानी प्रोज में नहीं, पोइट्री में वो फेल मुजारे को मजूम बनाता है। इसमें इख्तलाफ है, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अल जवाजिम ये जमा है जाजिम का, जैसे नवासिब जमा है नासिब का। मकसूद है इससे जवाजिमुल फेल मुजारे, यानी जो फेल मुजारे, ऐसे अवामिल, ऐसे हुरूफ या आसमा जो फेल मुजारे को मंसूब बनाते हैं, मजूम बनाते हैं। और मुसन्निफ कहते हैं कि ये 18 है, यानी तफसील में ये 18 है, हालांकि ये इतने नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। और ये जो फेल मुजारे की जवाजिम है, ये 2 किस्म के होते हैं, इतने नहीं है, मतलब कुछ में तकरार मुसन्निफ ने की है। नंबर 1 फजवाजिमु तजजिमु फ़िअलन वाहिदन, कुछ जवाजिम, कुछ जज्म देने वाले हरूफ या अस्मा ऐसे होते हैं जो एक फेल को, यानी एक फेल मुजारे को मजूम बनाते हैं। और वो 6 हैं, 6 हैं, असल में 4 ही हैं, जैसे कि हम देखेंगे। नंबर 1 लम, नंबर 1 लम न, लम क्या है? ये हर्फ नफीन व जज्मिन व कल्बिन है, यानी इसके ये तीन अमल करता है, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग में भी। ग्रामेटिकली ये क्या करता है? ग्रामेटिकली ये मजूम बनाता है फेल मुजारे को। मीनिंग में ये 2 चीजें करता है, एक तो ये फेल मुजारे को माजी के मीनिंग में ले जाता है। अब फेल मुजारे प्रेजेंट या मुस्तकबल की मीनिंग में नहीं रहता, लम जो ही दाखिल होगा ये इसको माजी के मीनिंग में ले जाएगा। दूसरी चीज ये उसके बाद उस फेल मुजारे की नफी करता है, मगर माजी में। मसलन लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसलिए यहाँ पे जो ये यलिद और यूलद है, ये असल में फेल मुजारे है, मगर फेल मुजारे ने क्या किया, इसने इन 2 फेलों की मीनिंग को पास्ट में ले लिया और इनकी नफी की और इनको मजूम बनाया। इसी तरह यकुन भी, वलम यकुन, ये तीनों जो फेल हैं इन 2 कुरान की आयतों में, यलिद यूलद यकुन, ये लम से मजूम है, फेल मुजारे मजूम है बिलम, व अलामत जज्मी अस्सुकून, और इन सब में जो सुकून की, जज्म की जो अलामत है वो है सुकून। इसी तरह दूसरा जो है, दूसरा किस्म वो है लम्मा, लम्मा अन्नाफिया। लम्मा बिमाना लम है, इनमें कोई फर्क नहीं होती है, सिवाय एक, वो ये कि जैसे कि कुछ उलमा बयान करते हैं कि लम जो है वो खाली पास्ट में इसकी नफी करते हैं। एक तो फेल मुजारे को पास्ट में ले जाते हैं और उसकी पास्ट में खाली नफी करते हैं, मगर लम्मा जो है वो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट जमाने तक किसी चीज की नफी करते हैं। मसलन कोई मुझे कहेगा, मिसाल के तौर पर, अकतबत रिसालतन इला अखीका, मिसाल के तौर पर, क्या तुमने अपनी भाई को चिट्ठी लिखी? मैं कहूंगा लम्मा, या लम्मा अक्तुब, यानी अभी तक मैंने नहीं लिखी। एक तो हुआ लम, अगर मैं कहता मसलन लम अक्तुब यानी मैंने नहीं लिखा। दूसरा मैं कहूँ लम्मा अक्तुब, उसका मतलब होगा अभी तक मैंने नहीं लिखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट येट, आई हैव नॉट रिटन येट। जब हम कहेंगे लम अक्तुब, हम कहेंगे आई डिडंट राइट। जब हम कहेंगे लम्मा, हम कहेंगे आई डिड नॉट राइट येट, येट। ये इसमें एक फर्क उलमा बयान करते हैं, बाकी जो फंक्शन है वो सेम है दोनों की, हर्फ नस्बिन, हर्फ नफीन व जज्मिन व कल्बिन, वो सेम है। अच्छा, जमहूर के नजदीक ये है कि जो लम्मा है ये असल में लम ही है, इस पे मगर माँ
کی زیادتی کی گئی. اور عربک میں ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زیادت المبنی تدل علی زیادت المعنی، کہ جب کسی ورڈ پر کوئی ایکسٹرا حرف ایڈ کیا جائے تو پھر اس میں عرب اس کو خالی ایڈ کرنا، کسی حرف کا ایڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میننگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا لم وہ خالی پاسٹ میں نفی کرتا ہے فعل مضارع کی، لما جو ہے وہ پریزنٹ تک نفی کرتا ہے. اچھا، تیسرا جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے علم. یہ اصل میں لم ہی ہے مگر اس کے پہلے حمزہ ہے. یہ کوئی الگ فعل مضارع کو مجزوم بنانے والا حرف نہیں، یہ اصل میں دو حرف ہے، حمزہ اور لم. جیسے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اصل میں دو حرف ہے، حمزہ اور لم. یہ کوئی الگ جازم نہیں ہے، یہ لم ہی ہے، اس لیے اس کی فنکشن وہی ہے جو ہم نے بیان کی. اس لیے جو یہاں پہ علم ترا جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے بلم، وعلامت جزم ہی حذف حرف العلہ، اور اس میں جزم کی جو علامت ہے وہ ہے حذف حرف العلہ. جیسے کہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جزم کی جو ایک علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حذف. اور پھر حذف دو قسموں کا ہوتا ہے، یا تو حذف نون ہوگا یا حذف حرف العلہ ہوگا. حذف نون ہوگا افعال خمسہ میں، حذف حرف العلہ ہوگا فعل المعتل الآخر میں، جس کا آخری حرف حرف العلہ ہوگا. چوتھا جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے علما. یہ اصل میں لما ہی ہے مگر اس میں ایکسٹرا، اس میں پہلے ہے، حمزہ ہے. یہ دو حرف ہے، یہ دو حرف ہے اور لما. یہ کوئی الگ کوئی ایک ہی حرف نہیں ہے، یہ ایک تو ہے اور لم ہے، یہ لما ہے. پھر قرآن کریم میں علم ما نہیں آیا، علم بہت بار آیا ہے، علم ما نہیں آیا ہے قرآن میں. پانچواں جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے لام الامر. لام الامر اسے لام الطلب بھی کہتے ہیں، لام الامر بھی کہتے ہیں، لام الطلب بھی کہتے ہیں. لام الامر کیا کرتا ہے؟ یہ وہی کام کرتا ہے جو فعل امر کرتا ہے. جو فعل امر کا میننگ ہوتا ہے وہی اس کا بھی میننگ ہوتا ہے. یہ فعل مضارع کو پہ داخل ہوتا ہے اور پھر اس کو امر کا میننگ دیتا ہے. اس لیے شارع بیان کرتے ہیں ہی التی یقصد بها طلب حصول الفعل. لام الامر ایسا حرف ہوتا ہے جس سے قصد کیا جاتا ہے کسی فعل کے واقع کرنے کا، یعنی مخاطب سے طلب کیا جاتا ہے کہ تم کوئی ایکشن وجود میں لاؤ. اور یہ کبھی وتکون من الاعلی للادنی، یہ کبھی اوپر والے شخص سے نیچے والے شخص کی طرح بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بڑا شخص وہ کسی اپنے چھوٹے کو اس سے حکم دے سکتا ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعتہ، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، یعنی وسعت والا اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کرے. یعنی یہ حکم دیتا ہے اللہ تعالی لینفق، لینفق. اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ایک اہم یہ فائدہ ہے کہ جو فعل امر ہوتا ہے، فعل امر خاص ہوتا ہے مخاطب کے ساتھ. فعل امر خاص، اس کے صیغے خاص ہوتے ہیں مخاطب کے ساتھ، مؤنث اور مذکر کے بھی. مگر اگر ہم کسی غائب شخص کو ابھی ہمیں حکم دینا ہوگا، یعنی میں کسی دوسرے شخص کو کہوں گا کہ آپ اس کو یہ حکم دینا، یا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کچھ اشخاصوں کو، جہاں پہ یہاں پہ اس شخص کو حکم دیا گیا ہے جس پر وسعت کی گئی ہے، جس پر جتنی وسعت کی گئی ہے مال میں وہ اسی حساب سے خرچ کرے. لینفق، دیکھیے یہ ورنہ غائب کا صیغہ ہے. اس لیے یہ لام الامر اس میں فائدہ دیتا ہے کہ اگر کسی غائب صیغے پر ہمیں امر استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم لام الامر استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جو لام الامر ہوتا ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے، مجزوم، مبنی نہیں مجزوم بناتا ہے. اس میں اعراب داخل ہوتا ہے لینفق. اس لیے جو لام یہاں پہ ہے یہ لام الامر ہے. اچھا، ہم نے کہا کہ یہ کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہوگا اور یہ کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اسے ہم دعا کہتے ہیں، اسے ہم دعا کہتے ہیں. اس لیے اس کو لام الدعا بھی کہتے ہیں، لام الامر بھی کہتے ہیں. جیسے قیامت کے دن جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے، فرشتہ، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، بس تمہارا رب ہمیں پوری طرح ہلاک کر دی. یہاں پہ یہ رب کو حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ التجا کرے، دعا کر رہے کہ کاش جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں پوری طرح ہلاک کرے تاکہ ہمیں مستمر طور پر اس عذاب میں نہ رہنا پڑے. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا رب ہمیں پوری طرح ختم کر دے. اس لیے جو یقضی ہے یہ اصل میں تھے یقضی، قضا یقضی،
جو ہی اس پر لام الامر یا لام الدعا داخل ہوا یہ فعل مضارع مجزوم بنا لام الدعا سے، وعلامۃ جزمہ حذف حرف العلہ، چونکہ اس میں آخری حرف اللہ ہے وہ مجزوم بنا اس حرف اللہ کی حذف کرنے سے۔ اسی طرح اگر دو شخص ایسے ہوں گے جو بالکل مساوی ہوں گے، یعنی مثلا ان کی ایج لمٹ سیم ہوگی یا وہ دو دوست ہوں گے، تب وہ اگر یہ لام الامر یا لام الدعا داخل کرے گا کسی فعل مضارع پر، اس کو تب ہم کہتے ہیں التماس یعنی ریکویسٹ، اسے ہم ریکویسٹ کہتے ہیں۔ چھٹا جو ہے وہ ہے لا سے مراد ہے لا الناہیہ، یا اسے لا الطلبیہ بھی کہتے ہیں، لا الناہیہ بھی کہتے ہیں، لا الطلبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جسے کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لا تخف، ڈونٹ فیئر، ڈونٹ وری، لا تخف، اصل میں یہ تھا خاف یخاف تخاف، لا تخف، جو ہی لا ناہیہ اس پر داخل ہوا یہ اس سے مجزوم بن گیا۔ اچھا اس میں بھی یہ تین صورتیں ہیں، اگر اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف منع کرنے کا حکم ہوگا تب یہ نہیں ہے، یعنی یہ طلب ہے، یہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، کہ نہیں بھی ایک قسم کا حکم ہوتا ہے۔ اگر ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوگا تب وہ دعا ہوگا، مثلا جیسے کہ ہم دعا کرتے جو سورہ بقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمارا مؤاخذنا مت کرنا، یعنی یہ ہم اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے رہے ہیں، کسی چیز سے منع نہیں کرے بلکہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر دو سملر اشخاصوں کے درمیان ہوگا تب ہم اس کو التماس کہیں گے، ریکویسٹ کہیں گے۔ مثلا میں کسی دوست کو کہوں گا یا صدیقی لا تحمل وردک من القرآن، اے میرے دوست قرآن کا جو ورد ہے ریسائٹیشن کا اس کو ترک مت کرو، اس میں نیگلیجنس مت برتو۔ اس لیے جو یہاں پہ جو یہ فعل ہے لا تخف یا لا تحمل یا لا تؤاخذنا، یہ سب فعل مضارع مجزوم ہے، اور لا جو ہے اس میں یہ حرف نہی اور جزم ہے مبنی علی السکون، اور تخف یا تؤاخذنا یا لا تحمل یہ سب فعل مضارع مجزوم ہے بلا الناہیہ وعلامۃ جزمہ السکون، اور ان میں جو جزم کی علامت ہے وہ ہے سکون۔ اس کے بعد مصنف دوسرے قسم کے جوازم ذکر کرتے ہیں جو دو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تھے وہ چار تھے، تفصیل کے ساتھ چھ، مگر حقیقت میں وہ چار ہی، لم، لما، لا الناہیہ اور لام الامر جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا قسم جو ہے جو دو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، جس میں سے پہلے فعل مضارع کو فعل الشرط کہا جاتا ہے اور دوسرے فعل مضارع کو جواب الشرط کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ادوات جن کو ادوات الشرط ہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے ٹولز ہوتے ہیں، ایسے اسماء یا حروف ہوتے ہیں جو دو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں۔ پہلے فعل مضارع کو پھر کہا جاتا ہے فعل الشرط، دوسرے فعل مضارع کو کہا جاتا ہے جواب الشرط۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیے ملتوی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہمیں کفار کے ظلم و ستم سے بچائے، کفاروں کو نیست و نابود کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔